अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम यानी फ़रवरी और मार्च जो लिब्रा के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ये बहुत अहम होगा। इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और इस प्रोग्राम को आपने महफूज भी रखना है और इस प्रोग्राम को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, आपकी नज़र में अगर कोई लिब्रा दोस्त हैं, ताकि एक ऐसा-सा सिलसिला है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एहतियात के मुतल्लिक हैं, वो एक सदका जारिया भी होगा, आपके लिए आसानियाँ भी होंगी और ख़ुद आप भी समझेंगे और दूसरों को भी ज़रा-सा गाइडेंस देंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा प्रोग्राम एक गाइडेंस के हवाले से होता है। ये इसी तरह का है ये सिलसिला कि जैसे मौसम की आपको कोई जानकारी दी जाती है कि किस किस्म का है, बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है, तो अकॉर्डिंगली अपना बंदोबस्त रखें। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी यही प्रोग्राम है, मेरा पैटर्न भी यही होता है कि मैं आपको आने वाली चीज़ों में एहतियात के हवाले से थोड़ा-सा गाइड करता हूँ कि किस किस्म की चीज़ें और आपको कैसे टैकल करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए थोड़ी-सी दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूँ लिब्रा के लिए कि आपका 12th हाउस यानी सॉरी आपका 6th हाउस जो आपका सर्विस हाउस है, प्लैनेट सैटर्न जो पाइसेस है वहाँ पे मौजूद था 3 साल से। उसके बाद जुपिटर ने एक चेंज ली और चेंज लेने के बाद इस साल 2025 में वो आपके 10th हाउस में आया। जब वो 10th हाउस में आया तो आपको फ़ील हुआ होगा कि आपकी कुछ चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई, बेहतर होना शुरू हुई और उसी के साथ-साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये प्लैनेट सैटर्न जो ज़हल है, ये 15th फ़रवरी को अपना 3 साल का स्टे एक हाउस में मुकम्मल करने के बाद आपके 7th हाउस में आया। अच्छा, अब होता यूँ है कि जब ये सितारा 7वें घर में आता है, तो फिर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। और आज का प्रोग्राम इसी से मुतल्लिक ज़्यादा होगा। गो कि ये मंथली प्रोग्राम है, लेकिन ओवरऑल इसको आपने ये समझना है कि तकरीबन ये सितारा 7th हाउस में तकरीबन 3 साल रहेगा, तो ऑलमोस्ट 3 साल मिलती-जुलती कैफ़ियत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? ये आपने थोड़ा-सा समझना है। अब हम जनाब बात करते हैं कि क्या पोज़ीशन है। सर-ए-ज़र से आप ये देखें कि 7th हाउस में आपकी जुपिटर सैटर्न और उसके बाद फिर आपके 10th हाउस में जुपिटर की प्रेज़ेंस है। सूरज जो है यानी पाइसेस हाउस में जब ये एंटर होता है 20 फरवरी को तो ये आपकी सर्विस हाउस में है। सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आपकी स्मूथ उसी तरह ही चलती रहेंगी। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उसमें बेहतरी होती हुई दिखाई देती है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ होगी वो ये होगी कि सडनली आपको ये एहसास होगा कि जो आपको सपोर्ट मैसर थी अपने सराउंडिंग से, इर्द-गिर्द दोस्तों से, उसमें थोड़ा-सा रुकावट आनी शुरू हुई है। मसलन आप यूँ समझते हैं कि जैसे अगर बवक़्त ज़रूरत किसी को आपने आवाज़ दी अपनी मदद के लिए, तो जो फ़ौरन लोग कॉल बैक करते थे, रिस्पॉन्स करते थे, अब उनका टाइम में थोड़ा-सा गैप बढ़ने लगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। क्योंकि ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता ये सितारा यहाँ जान पकड़ेगा तो फिर ये रहेगा। मैं इसे कहता हूँ कि ये जो 7th हाउस में सैटर्न होता है, तो ये आपकी सराउंडिंग से मुतल्लिक ज़िंदगी का एक ट्रायल टेस्ट पीरियड होता है। यहाँ जाके आपको ये पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस किस्म के रिलेशनशिप बनाए थे, किन लोगों पे आपने तकिया किया था, कहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, कहाँ आप ऐसे थे कि जहाँ शायद आपने लोगों को उनके मुताबिक ड्यू रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस या ऑनर नहीं दिया। ये एक बड़ा जजमेंटल सा पीरियड होता है, 7वां घर जब ये होता है। एक दूसरा ये कि रिश्तों के हवाले से जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ, पार्टनर्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप, मदर के साथ रिलेशनशिप, ये सारे एरियाज़ जो हैं बड़े एहतियात के साथ अगर मैं ये कहूँ तो ये सारे के सारे मुतासर होते हैं, कहीं अच्छे, कहीं बुरे। ज़्यादातर अगर मैं ये कहूँ कि ये वो वक़्त होता है जहाँ आपकी ये लर्निंग टाइम है। आपको सीखने का वक़्त है और ये याद रखिए कि सीखने के लिए हमेशा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पेश आता है क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ में जो सीखते हैं वो आप नॉर्मल हालात में नहीं सीख पाते। इसलिए आपने अपने रिलेशनशिप को रिवाइज़ करना है। लोगों की शायद खुद ब खुद इस पीरियड में छाँटी हो अ, आप कोशिश नहीं करेंगे, वक़्त खुद बताएगा, ज़रूरत खुद बताएगी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप फ़ौरन आएँ और धड़ाधड़ लोगों को छोड़ नो, 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 ये नहीं है। रेलेवेंट होना है। किस जगह, कहाँ, किसकी ज़रूरत थी
کس کو آپ نے آواز دی، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ بعض کا ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل قسم کا ریلیشن شپ جو آپ کا ٹرائڈ ہے وہ بھی آپ کو رسپانس نہ کر سکے۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی گیپ ہے، بلکہ اس کے اپنے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس غفلت کو یا اس دیری کو سفر آپ کو کرنا ہے، افیکٹ آپ کریں گے۔ اور یہاں آپ کو اس لیے ضرورت کہ ایک تو آپ نے مینج کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس رشتے کو ویلیبل کو کھونا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے باریک سا، جسے میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح چلتے کاموں میں آپ کو پرابلم آ رہا تھا، سارا کچھ تھا، پارٹنرشپ بہت اچھی چل رہی تھی، روز بیٹھتے تھے، کام کر رہے تھے، آپ نے ٹوٹل اختیار دے رکھا تھا اپنے پارٹنرز کو، لیکن اب ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ بی ویجیلنٹ، تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، شامل ہونے کی ضرورت ہے، میٹنگز میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے یا آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ اسے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ کے سامنے بہت سی ایسی آپ کی غلطیاں دکھائی دیں گی کہ یار اوور کانفیڈنٹ ہو کے میں نے کس قسم کی غلطیاں کی تھی اور ان کی کیا پرائس دینے پڑ رہی ہے۔ تو یہ ٹائم آپ کو آشکار کرتا ہے ان ساری کمزوریوں کے بارے میں جو آپ اپنے انکانشیسلی کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے جوپیٹر چونکہ 10th ہاؤس میں، تو یہ یاد رکھے نقصان نہیں کرے گا، یہ آپ کو سکھانے کے لیے آیا۔ آپ کو صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنے میں ذرا سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جناب ایک بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں چونکہ کچھ ستارے ایسے جن کے ساتھ میں اس کو ذرا سا ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا، کیونکہ ایریز میں سیٹرن آیا، آپ وہ فرسٹ آپ کا جو ہے ایریز 7th ہاؤس ہے، فرسٹ ہاؤس ہے، تو اسی طرح اگلے کچھ ستاروں میں ڈیٹیل کروں گا، آپ کے لیے بھی اس ڈیٹیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ ایک ایسی سی پوزیشن ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں رشتہ آتا ہے، شادی کی بات بنتی ہے، لیکن ون ادر ریزن تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے، گیپ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ مارچ کا جو مہینہ ہے وہ تھوڑا سا غلط فہمیوں کا مہینہ ہوگا، اس میں جلدی کوئی کام نہیں کیجیے گا، ججمنٹ نہ کرے، کوئی فوراً کوئی اپنے بارے میں کوئی ذہن میں کوئی پکچر نہ اس کے بارے میں بنا لیں، کوئی کام کا آغاز ہو رہا ہے، کوئی آپ کو بزنس آفر ہو رہی ہے اور ہو کے میٹنگز ہوتی ہیں، سڈنلی ڈسپیئر ہو جاتی ہیں، وہ ایک گیپ ہوگا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن گریجولی کچھ دنوں کے بعد، مہینے بعد، 20 دن بعد آپ کو دوبارہ فالو اپ کرنا ہوگا۔ اسی طرح رشتے ناتے بچوں کے، لڑکوں کے آتے ہیں، آنے کے بعد کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز، آپ خود کسی کو پسند کرتے ہیں، بہت قریب جا چکے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ایگو آپ کی بڑی ہائی ہوتی ہے اور آپس میں بات چیت کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ایسی ٹریگر کر جاتی ہے کہ جہاں آپ قریب جاتے جاتے تھوڑا سا رک جاتے ہیں، سیکنڈ تھاٹ دینے لگتے ہیں کہ کیا مجھے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ وقت نے ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ آپ کے پارٹنر نے ایسا کیا ہے۔ تو وقت کبھی کبھی کچھ ایسے جسے کہتے ہیں شرلیاں چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریئیکشن اسے دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ ستاروں نے اپنا کام تو کرنا ہے۔ ستاروں سے مراد میری ہے کہ جو ان کے ساتھ وابستہ ایٹریبیوٹس ہیں وہ اسی طرح ہی سامنے آتے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پیریڈ میں آپ نے اپنی پیس کو، یعنی پیس، رفتار، دوستی کی، بزنس کی، ایکسپینشن کی، سلو رکھنی ہے۔ سلو سے میری مراد اگر ڈیڈ لائن ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو میٹ کرنی ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس سے پھر ٹائملی آپ اس کے اوپر کام کیجیے گا، ہوم ورک کیجیے گا، وقت ضائع نہ کیجیے گا، اور کچھ چیزوں میں اگر آپ ٹائم لیتے ہیں رشتوں میں چیزوں میں سمجھنے کے لیے تو وہ آپ کے لیے مناسب اور بہتر ہوگا۔ اسی طرح دوستو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خوبصورت سموتھ چلتے چلتے ذرا سا یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، میں نے جو سبجیکٹ پسند کیے تھے، جو لیے تھے، شاید مجھے اس میں پرابلم آ رہا ہے۔ یہ ستاروں کی وجہ سے ہے، آپ وقت لگا چکے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے، تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گی۔ بچوں کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، کنسرن ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ذرا سا آزمائش کا پیریڈ ہوگا، اپنے خاص کر جہاں بہن بھائی ماں باپ سارے مل کے رہتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور ود ان اسپاؤز اگر آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی بچوں سے متعلق کوئی شکایت آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو فوری طور پہ اس کا شکوہ شکایت نہ کریں،
بلکہ اسے دبانے کی کوشش کیجیے گا۔ سفر کے لیے ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ نے اسی سال اینڈ میں کوئی انٹرنیشنل ٹریول کوئی موومنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کام کریں، کیونکہ یہ ٹائم پلاننگ کا ہے وقت، یہ مناسب وقت ہے، پلاننگ کرنے کا وقت ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ کہوں گا تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ آلریڈی ڈائبیٹک ہیں، احتیاط نہیں ہے تو بھی آپ نے اپنا تھوڑا سا کڈنی، لیور اور آپ کے نروز، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایریا تھوڑا سا ویک ہوتا ہے جہاں ڈائجسٹیو گٹ سے پرابلم اٹھتے ہیں اور آپ کی نیک تک چلتے ہیں، جہاں ہڈیوں میں چیزوں میں تھوڑے سے درد، جوائنٹ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اگر آلریڈی یہ ساری چیزیں چل رہی تو پھر آپ نے اپنی میڈیسن اور ان ساری چیزوں کو زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے۔ جنرلی میں یہ کہوں گا کہ ایکسیپٹ ایموشنل، جس کے اوپر میں نے شروع میں 4-5 منٹ بات کی تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسا رسک نہیں ہے۔ یہ سیکھنے کا وقت ہے، لرن کرنے کا وقت ہے، گھبرانے کا نہیں ہے، انیشیٹو لینے کا وقت ہے۔ خوش رہیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنے امیج کو بہتر بنائیں اور اپنے گولز کو سیٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ اگلے 3 سال آپ کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ خدا کرے کہ قدم آپ کی کامیابی کی طرف بڑھیں اور نیچر آپ کو کامیابی میں ویلکم بھی کرے۔ اپنے آپ کو بھی سنبھالیے گا، اپنا خیال رکھیے، اور وہی بات جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔